السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ایک بہت اچھا سا ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ امی، جنت کیسی ہوگی؟ تو میں نے سوچا کہ یہ سوال تو بہت سارے بچوں کے ذہن میں آتا ہوگا، تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر سمجھایا جائے۔ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو میں جو کلپس استعمال کیے ہیں وہ سب فرضی ہیں۔ جنت تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مگر شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فرینڈز اور فیملی سرکل میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جنت کیسی ہوگی۔ جی تو دوستوں، سب سے پہلی بات کہ جنت میں داخل کیسے ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے الگ الگ قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو جنت کے دروازوں کے نام بتاتی ہوں۔ جنت کا پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ، یعنی کہ وہ دروازہ جس سے نمازی داخل ہوں گے۔ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد، اس دروازے سے مجاہدین داخل ہوں گے۔ تیسرا دروازہ ہے باب الریان، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ چوتھا دروازہ ہے باب الصدقہ، اس سے صدقہ دینے والے لوگ داخل ہوں گے۔ پانچواں دروازہ ہے باب الحج، اس دروازے سے حج کرنے والے داخل ہوں گے۔ چھٹا دروازہ ہے باب الایمن، اس دروازے سے اللہ پر کامل توکل اور ایمان لانے والے لوگ داخل ہوں گے۔ ساتواں دروازہ ہے باب الکاظمین، اس دروازے سے غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اور آخری یعنی کہ 8واں دروازہ، اس کا نام ہے باب العلم، اس دروازے سے علم حاصل کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جنت بہت ہی خوبصورت اور عالی شان جگہ ہے۔ وہاں پہ بہت خوبصورت گھر ہوں گے جن پر موتی لگے ہوں گے، بہت خوبصورت سے باغ ہوں گے جہاں انتہائی خوبصورت پھول کھلے ہوں گے، ہر طرف رنگ برنگے خوشبودار پھول اور ایسی ہوا جہاں پہ دور دور تک پھولوں کی خوشبو ہوگی۔ وہاں پہ آپ کو بہت ساری اقسام کے پھل ملیں گے، کیلا، آم، امرود، انار، انگور اور بہت سارے پھل جو کہ بالکل شہد کی مانند میٹھے ہوں گے۔ بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس میں سے چاہے جتنا آپ چاہیں استعمال کریں۔ اور کھانا وہ تو بس نہ ہی پوچھیں، آپ صرف سوچیں گے اور کھانا حاضر ہو جائے گا، اور اتنا لذیذ کھانا ہوگا کہ آپ نے پہلے کبھی نہ کھایا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن برتنوں میں کھانا دیا جائے گا وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ یہ عام طور پہ جو ہم پلاسٹک کے اور شیشے کے برتن استعمال کرتے ہیں یہ والے برتن نہیں ہوں گے، بہت ہی خوبصورت سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ وہاں کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی روئے گا، نہ کوئی اداس ہوگا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ہم کو اس دنیا سے چھوڑ کر جائے گا۔ اور وہاں جو ہم لباس پہنیں گے وہ ریشم کے دھاگے سے بنے نرم و ملائم کپڑے ہوں گے۔ جنت میں ہمیں بہت سارے اچھے دوست بھی ملیں گے جو ہمیں سچی اور اچھی باتیں سکھائیں گے۔ نہ کوئی کسی کو برا بھلا کہے گا، نہ کوئی کسی سے لالچ کرے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کو دھوکہ دے گا۔ اور سب سے زیادہ ضروری اور خوشی کی بات
جس کی ہم سب کو خواہش ہے کہ جنت میں ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ جی ہاں دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو کہ صرف جنت میں جانے سے ہو سکے گی۔ مگر جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، یعنی کہ جیسے وہ زندگی گزارتے تھے ان کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، ان کے احکاموں پر عمل کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، جھوٹ بولنے سے بچنا ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، بڑوں کا ادب کرنا ہوگا، اپنے حقوق العباد پورے کرنے ہوں گے، اپنی زندگی کو سنت نبوی اور قرآن شریف کے حساب سے چلانا ہوگا، جبھی ہم سب جنت میں جا سکیں گے۔ تو دوستوں، کیا آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بھی جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، جبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کا حق نہیں مارنا، حقوق العباد ادا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی تلافی کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کا بالکل سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا؟ جی ہاں، ماں باپ جنت میں جانے کا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف نہ دیں، جبھی ہم سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔